الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئے قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 4 ہے، سبق نمبر 15 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، اور آج جو ہم صفحات پڑھیں گے انشاءاللہ پارہ نمبر 22 کے صفحہ نمبر 11 سے 15 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس طرح سورہ سبا ہم انشاءاللہ آج مکمل کریں گے اور سورہ فاطر شروع کریں گے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 33 سے 54 تک پڑھیں گے، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 سے 18 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 432 ہے، پارہ نمبر 22، اور اس صفحے میں جو آیات ہیں وہ 33 سے 40 تک ہیں، اور اس صفحے کو مختلف اشارات پھر آگے اس کے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اشارہ اس کے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ وحدہ ونجعل له اندادا وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو کمزور سمجھے جاتے تھے دنیا کے اندر، یعنی جو کمزور لوگ تھے، وہ کہیں گے کنہیں؟ للذین، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے استکبروا، جو تکبر جنہوں نے کیا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکر اللیل والنہار، کہ تمہارا جو دن اور رات میں جو تمہارا جو مکر تھا نا، جو تمہاری جو چال بازیاں تھیں دن کے وقت رات کے وقت، جو تمہاری جو چال بازیاں تھیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے ہم ایمان لانے سے محروم ہو گئے۔ اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ونجعل، اور ٹھہرائیں، لہو، اس کے ساتھ، اندادن، شریک، کہ جب تم ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیتے تھے، مراد کیا ہے؟ کہ تم دن رات جو ہے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتے تھے اور کفر اور شرک پر ہمیں آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ بالآخر ہم نے تمہارے پیچھے لگ کر ایمان کو گنوا دیا اور ہم ایمان سے محروم ہو گئے۔ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تابع اور متبوع، یعنی دنیا کے اندر جو لوگ گمراہ لوگوں کی اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے، قرآن اور سنت کو چھوڑ کے، اپنے لیڈروں کی، اپنے پیشواؤں کی، جو دنیا کے اندر بڑے بنے ہوئے تھے، اور یہ جو لوگ جو کمزور تھے، جو ان کے پیروکار تھے، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ دونوں آپس میں کیا کریں گے؟ آپس میں لڑیں گے، آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے، اور جو پیروی کرنے والے تھے دنیا کے اندر، وہ اپنے بڑوں کو، جن کے لیے قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے مستکبرین یا الذین استکبروا، کہ جنہوں نے جو ہے تکبر کیے، جو متکبرین تھے، اور جو ضعفاء تھے، استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر ان کی پیروی کرتے تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو جو الزام دیں گے، ایک دوسرے کو الزام دیں گے، اور جیسے پہلے بھی گزر چکا کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ متکبرین کو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اہل ایمان ہوتے، ہم ایمان والے ہوتے، ہم مومنین میں سے ہوتے، اور جو متکبرین وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے آگے سے کہ تم ہی مجرم تھے، ہم نے تمہیں کوئی مجبور تو نہیں کیا تھا اپنی اطاعت اور پیروی پہ۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے، الندامت، ندامت کو، شرمندگی کو، لما، جب، رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ جب عذاب وہ دیکھ لیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے، حالانکہ دونوں فریق جو ہے،
پیروی کرنے والے بھی اور جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا کے اندر ضلالت کے اندر اور گمراہی کے اندر، تو دونوں جو فریق ہیں یہ کیا ہوں گے؟ شرمندگی ان کے دل کے اندر تو ہوگی، لیکن یہ الزام تراشی ایک دوسرے پر کریں گے اور شرمندگی کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، چھپا لیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور ہم ڈال لیں گے الاغلال توق فی اعناق الذین کفروا، فی اعناق گردنوں میں، کن کی؟ الذین وہ لوگ کہ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں، ان کی گردنوں کے اندر ہم جو ہے وہ توق ڈال دیں گے۔ عذاب ہوگا کتنا بڑا یہ کہ ان کی گردنوں کے اندر توق جو ہے توق ڈال دیے جائیں گے۔ وہ کیا ہوں گے کہ زنجیروں سے ان کے جو ہاتھ ہیں وہ گردنوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے، ان کے ہاتھ جو ہے زنجیروں کے ساتھ ان کی گردنوں کے ساتھ جو ہے وہ جکڑ دیے جائیں گے، توق ان کو پہنا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا ہل یجزون، کہ وہ نہیں جزا دیے جائیں گے الا ما كانوا يعملون، مگر وہی کہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ اپنے اعمال کی جزا ان کو ملے گی، جیسے وہ عمل کرتے تھے ایسی ان کو جو ہے وہ جزا ملے گی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیامت کے دن کے جو حالات ذکر کیے، اور اسی طرح جہنم کے اندر بھی یہ ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں گے، ایک دوسرے کو الزام دیں گے، تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہیں ان کی ہم اطاعت سے کیا کریں؟ بچیں۔ اور معروف کے اندر اطاعت ہے، اور اگر حاکم کی بھی اطاعت ہے تو وہ نیکی کے اندر اور معروف کے اندر اطاعت ہے، اور اس معاملے کے اندر، اس چیز کے اندر اطاعت ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا۔ اگر بادشاہ بھی، اگر حکمران بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور اسلام نے تو یہ قاعدہ کلیہ دیا ہے، یہ ایک رول دیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق، کوئی اطاعت نہیں ہے مخلوق کی فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں۔ خالق کی اگر نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر مخلوق کی کوئی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر مخلوق کی اطاعت ہے بھی تو تب تک ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ان کا حکم ٹکراتا نہ ہو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی بستی میں ہم نے رسول بھیجا تو اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا، یعنی کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں ان کی قوموں میں جو خوشحال جو لوگ تھے، مال و دولت والے لوگ تھے، جن کے پاس دنیا کا مال و متاع تھا، ان میں سے اکثریت جو تھی وہ کیا تھی؟ انبیاء کی منکر تھی، انبیاء کا انکار کرنے والی تھی، اور انبیاء پہ ایمان لانے والے وہ لوگ نہیں تھے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بھی بستی میں، من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا، یعنی پیغمبر، ہم نے کوئی بھی پیغمبر جو ہے ڈرانے والا ہم نے کسی بھی بستی میں نہیں بھیجا، الا مگر قال کہا مترفوہا، وہاں کے جو خوشحال جو لوگ تھے، مترفون، مترف کی جمع ہے خوشحال لوگ، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کیا کہا؟ انا بے شک ہم بما اس چیز کے کہ جو ارسلتم بہی جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو، کافرون ہم تو انکار کرنے والے ہیں، یعنی تمہارے لائے ہوئے پیغام، تمہاری لائی ہوئی جو دعوت ہے ہم اس کا کیا کرنے والے ہیں؟ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو انبیاء کی جو قومیں تھیں، گزشتہ انبیاء کی جو قومیں تھیں، ان قوموں کے اندر جو خوشحال جو لوگ تھے، جو امیر قبیل جو لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، اور بڑے عہدے اور منصب والے جو لوگ تھے، ان کی اکثریت کیا تھی؟ انبیاء پر ایمان لانے والی نہیں تھی۔ اور انبیاء پہ ایمان لانے والوں کی جو اکثریت وہ لوگ تھی جو غریب، غربے، نادار اور فقراء قسم کے لوگ ہوتے تھے،
ان کی اکثریت انبیاء پر ایمان لایا کرتی تھی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، وقالو انہوں نے کہا نحن ہم اکثر زیادہ ہیں اموالاً مال میں، ہمارے جو مال ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اموالاً اموال کے لحاظ سے بھی ہم زیادہ ہیں، وہ اولاداً اولاد کے لحاظ سے بھی ہم زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہم تو کسی بھی صورت میں عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ آخرت تو دار الجزا ہے، دنیا میں جو کچھ کرو گے آخرت میں اس کا اجر اور اس کا بدلہ پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، کل کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط فراغ کرتا ہے، الرزق کا رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کیا کر دیتا ہے، فراغ کر دیتا ہے، رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ یقدر، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ یقدر، تنگ کر دیتا ہے اس کا رزق کیا کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے کفار کے جو ہے وہ مغالطے اور شبے کا ازالہ ہے کہ رزق کا زیادہ ہونا اور رزق کا کم ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہرگز نہیں ہے، کہ جس کے پاس زیادہ رزق ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یا جو غریب مسکین ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غریب مسکین ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار ہو بندہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ولیکن، اور لیکن اکثر الناس، لوگوں کی جو اکثریت ہے، لا یعلمون، وہ نہیں جانتی۔ اکثر لوگ جو ہے وہ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کی ہے کہ یہ جو مال اور اولاد ہیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کرتے۔ ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کیا چیز کرتی ہے، اس کا ایمان اور عمل صالح۔ اور ہاں، مال اور اولاد بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، تو پھر یہ جو ہے یہ مال بھی اور یہ اولاد بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وما اموالکم، نہیں ہے تمہارے اموال، ولا اولادکم، نہیں تمہاری اولادیں، کہ باللتی، کہ جو تقربکم، جو تمہیں قرب عطا کریں، جو تمہیں نزدیک کر دیں، عندنا، ہمارے ہاں، زلفا، قرب میں، یعنی تمہارے جو اموال، تمہارے جو مال اور تمہاری اولادیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں، یعنی قرب کے اندر ہمارے نزدیک کر دیں تمہیں، الا، مگر ہاں، من آمن، جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے، تو یہ ایمان اور عمل صالح اس کو ہمارے قریب کرے گا۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قرب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد اگر ایک انسان کے اندر ایمان اور عمل صالح بھی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا مال اور اس کا اولاد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں۔ اور اس کی صورت کیا ہے کہ مثلا وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، تو اس صورت میں یہ مال اور اولاد بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ فَأُولَئِكَ، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم، ان کے لیے ہے، جزاء، بدلہ، الضعف، دگنا، بعض نے لکھا ہے کہ کئی گنا ان کے لیے کیا ہے، بدلہ ہے، بما عملوا، عوض اس کے کہ جو انہوں نے عمل کیا، جو اعمال انہوں نے کی دنیا کے اندر، یہ ان کا بدلہ ہوگا، یعنی ایک نیکی کا کم از کم تو 10 گنا بدلہ ہوگا۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کے لیے اور بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ، اور علماء نے بیان کیا کہ ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے کم از کم، جی بارک اللہ فیکم، چیٹ میں لکھ کے بتائیے ایک نیکی کا بدلہ کم از کم کتنا ہے، 10 گنا، بارک اللہ فیکم، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا جزا بیان فرمائی کہ وہم فی الغرفات آمنون، وہم، اور وہ، یعنی یہ ایمان والے اور تقوی والے اور عمل صالح والے کیا ہوں گے، فی الغرفات، غرفات غرفہ کی جمع ہے، اور مراد کیا ہے، اونچے اونچے محلات، اونچی اونچی عمارتیں، بالا خانے، تو وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، آمنون، وہ امن کے ساتھ ہوں گے، کس کے ساتھ ہوں گے، وہ جنت کے بالا خانوں میں بالکل جو ہے وہ امن کے ساتھ ہوں گے،
یعنی عذاب سے امن میں ہوں گے اور بے خوف ہوں گے، آمنون امن میں ہوں گے، بے خوف ہوں گے، عذاب سے بے خوف ہوں گے، کوئی ان کو عذاب کا خوف نہیں ہوگا، موت کا خوف نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی قسم کا ان کو غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، یہ دیکھیں یہ جو مضمون ہے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں کوشش کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیا کرتے ہیں، نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اسی طرح ان آیات پر ایمان لانے والے جو اہل ایمان ہیں ان کو اذیت دیتے تھے، اسلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتے تھے۔ تو اب ان کی جو سزا ہے وہ کیا بیان ہوئی اس آیت کے اندر؟ آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو عذاب کے اندر حاضر کیے جانے والے ہیں، عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین، اور جو لوگ یسعون، جو سعی کرتے ہیں، سعی آپ کو پتہ ہے سعی کسے کہتے ہیں؟ کوشش کو کہتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، نیچا دکھانے والے، یعنی نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ فی العذاب، عذاب میں محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ محضرون، محضرون کی جمع ہے، تو اس میں مفعول کا صیغہ یہ محضرون، و عذاب کے اندر حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ہے وہ انفاق کا حکم دیا، اس میں یہ بلکہ ایک حقیقت بیان کی، ترغیب دی ہے انفاق کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں دنیا کے اندر ہی بدلہ دے گا، آخرت کا تو بدلہ ہے ہی ہے، آخرت کا تو اجر ہے ہی ہے، وہ تو ملنے ہی والا ہے۔ زلفا کے جو اس کا مطلب ہے قرب، تقرب۔ قل کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یبسطو، کشادہ کرتا ہے، الرزق، رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کا رزق کیا کر دیتا ہے؟ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ نہیں، یہ رزق کا کم کرنا اور رزق کا جو ہے وہ گھٹا دینا، رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی، یہ کس کے اختیار میں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، من شیء، کوئی بھی چیز، فَهُوَ، تو پس وہ نہیں اللہ تعالیٰ، يُخْلِفُهُ، وہ اللہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا، اس کا نعم البدل دے گا۔ اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، کہ صدقہ مال میں سے کم نہیں کرتا۔ اور ایک بڑی عظیم حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، انفق یا بلال، اے بلال خرچ کیا کر، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے فقیری کا ڈر نہ رکھ کہ خرچ کرنے سے کوئی فقیری آ جائے گی، نہیں، بلکہ خرچ کیا کر، اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہو گیا کہ جو اسلام لایا، اسلام کے اندر داخل ہوا، مسلمان ہوا، جو مسلمان ہے وہ روزی کا کفافن، اور گزارے کے مطابق اس کو رزق ملتا ہے، وَقَنَّعُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت والا بنا دیا ہے اس پہ جو رزق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ تو یہ بڑا بہترین انسان ہے، بڑا کامیاب انسان ہے کہ نہ ہی اس کا رزق بہت زیادہ کشادہ ہے، نہ ہی بہت زیادہ مال و دولت کے ڈھیر ہیں، اور نہ ہی فقیری ہے، بس اتنا ہے، اتنا ملتا ہے کہ جتنا گزارا ہو جاتا ہے اس کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت کی نعمت بھی عطا فرما دی ہے، تو فرمایا قد افلح، یہ انسان کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک حقیقت بیان فرمائی، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین ہے، خیر الرازقین ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کے سب کو اکٹھا کرے گا، وَيَوْمَ، اور جس دن، یعنی قیامت کا دن، یہ دن کون سا مراد ہے؟ قیامت کے دن، يَحْشُرُ
وہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ حشر یحشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، فعل مضارع ہے اور اس کا چپٹر ہے نصر ینصر۔ ہم ان کو، یعنی ان سب مشرکوں کو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر یقولو کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، للملائکتی فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اہؤلائی کیا یہ، یعنی یہ جو مشرک لوگ، ایاکم کانوا یعبدون کیا یہ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کریں گے قیامت کے دن کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر تمہیں اپنا معبود بنا لیا تھا، کیا یہ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو مشرکین عرب کی ایک کثیر جو تعداد تھی وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور کچھ مشرک کیا کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کے خیالی جو مجسمے ہیں وہ بنا کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب جو فرشتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 433 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، اور اس میں آیات کی جو تعداد ہے 41 سے لے کر 48 تک ہے۔ اب فرشتوں کا جواب سنیے، فرشتے کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، من دونہم، ان کے علاوہ، یعنی یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، بل کانوا یعبدون الجن۔ اب فرشتے کیا کہیں گے؟ آگے سے فرشتے کہیں گے، بلکہ کانوا یعبدون، یہ عبادت کیا کرتے تھے، الجن، جنوں کی۔ تو کانوا یعبدون، دیکھیے یعبدون فعل مضارع، اور فعل مضارع سے پہلے جب کانا آ جائے تو وہ فعل مضارع کو کس میں کنورٹ کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیے، بارک اللہ فیکم۔ جب فعل مضارع سے پہلے کانا آ جائے، جی، جب فعل مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو اس کو پاسٹ کنٹینیوس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلاً یعبدون کا لفظی مطلب ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن کانوا یعبدون، وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جن سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ تو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، شیطان کے اتباع کرتے ہوئے یہ جو ہے یہ عبادت کیا کرتے تھے شیطان کے کہنے پہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شیاطین کی بندگی کرتے تھے، کیونکہ شیاطین نے ہی ان کو یہ راستہ دکھایا تھا اور ان کے اعمال ان کے لیے مزین کیے تھے، تو شیاطین کی اتباع میں انہوں نے یہ کام کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو واضح کیا کہ دنیا کے اندر تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتوں کی اس لیے یہ عبادت کرتے تھے کہ یہ فرشتے کوئی نفع نقصان، کوئی نفع کوئی فائدہ ان کو دیں گے یا ان کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آج کا جو دن ہے قیامت کا دن، اس دن میں یہ دونوں ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکے گے، نہ ہی ایک دوسرے کے نفع نقصان کے یہ مالک ہوں گے۔ یعنی فرشتے اور فرشتوں کی عبادت کرنے والے، یعنی معبودین اور عابدین، دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی بھی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں گے۔ اور جو مشرک ہیں ان کو کہا جائے گا کہ اب جو ہے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس آگ کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا یملک، نہیں مالک ہوں گے، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے، نفعاً، کسی نفع کے، ولا ضرًا، اور نہ ہی کسی در یعنی نقصان کے۔ نہیں، آج تم ایک دوسرے کے نفع نقصان کے بالکل بھی مالک نہیں ہو، ایک دوسرے کو نہ کوئی نفع پہنچا سکو گے اور نہ ہی تم نقصان پہنچا سکتے ہو۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کیا کہیں گے؟ ذوقوا، چکھو تم، کیا چکھو؟ عذاب الناری، نار کا عذاب، آگ کا عذاب۔ کون سی آگ؟ التی، کہ جس کو کنتم، تم، بیہا، اس کے ساتھ، تکذبون، تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے، کنتم بیہا تکذبون، تم اس آگ کا انکار کیا کرتے تھے، تم آگ کی تکذیب کیا کرتے تھے، جہنم کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ کفار کا آیات سے انکار، کفار کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی واضح آیات پڑھی جاتی تھیں تو وہ کیا آگے سے الزام لگاتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ تو انسان جو ہے
یعنی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں کی عبادت سے روک دے کہ جن معبودوں کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ اور پھر وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے کہ یہ گڑا ہوا ہے اور واضح جادو ہے۔ تو اس طرح کے الزامات جو ہے وہ قرآن کے بارے میں وہ لگاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ وَإِذَا اور جب تُتْلَى تلاوت کی جاتی علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتوں کی، یعنی جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، کیسی وہ آیات بینات جو بالکل واضح ہیں، تو یہ کفار آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو وہ کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر رجل ایک آدمی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے یرید وہ چاہتا ہے کہ ان یصدکم کہ تمہیں روک دے۔ صد یصد ہوتا ہے روکنا، کس چیز سے روک دے؟ اما اس چیز سے کہ جو کان یعبدو عبادت کیا کرتے تھے آباؤکم تمہارے آبا، یعنی تمہارے آباء و اجداد جن معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان کی عبادت سے ہی روک دے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی کفار نے کہا ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر افکن جھوٹ مفترن گڑا ہوا۔ تو نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ افکن مفترا ہے، یہ تو گڑا ہوا جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق کی حق کے بارے میں، یعنی اس قرآن کے بارے میں، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آ گیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر جادو مبین واضح کھلم کھلا۔ تو قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ افکن مفترا، کہ یہ گڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور دوسرا اس آیت کے اندر قرآن کے بارے میں انہوں نے کیا جو ہے قرآن پر الزام لگایا؟ کہا سحر مبین کھلم کھلا جادو۔ تو جب وہ قرآن کے جو دلائل ہیں ان کا جب وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، اور جب قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن جیسی یہ کتاب لے آؤ تو نہیں لا سکے، پھر چیلنج دیے گئے چلو 10 صورتیں لاؤ، وہ نہیں لا سکے، پھر چیلنج دیے گئے چلو ایک صورت ہی لے کے آؤ قرآن جیسی، وہ نہیں لا سکے۔ اور جب قرآن کا وہ جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہ اس طرح کے الزامات نعوذ باللہ قرآن پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتابیں تو دی نہیں تھی ایسی کہ جن کو یہ پڑھتے ہوں، کہ جن کے اندر نعوذ باللہ قرآن کے جھوٹ ہونے کی تائید ہو، اور نہ ہی ہم نے ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا۔ فرمایا وما آتیناہم اور نہیں ہم نے دی ان کو من کتبن کوئی بھی کتابیں، کوئی کتابیں ہم نے ان کو نہیں دی تھیں، یعنی ان کفار کو، ان کفار مکہ کو، کہ جو قرآن پر الزام لگاتے ہیں۔ یدرسونہا کہ جنہیں یہ پڑھتے ہوں، درس یدرس ہوتا ہے پڑھنا، تو یدرسونہا یدرسونہ فی المضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان اہل مکہ کو نہ تو اس سے پہلے ایسی کوئی کتابیں دی تھیں کہ جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور جن میں اس قرآن کے جھوٹ ہونے کا ذکر ہو، تو پھر یہ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں، کیسے یہ قرآن پر الزام لگاتے ہیں۔ وما ارسلنا نہیں ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف قبلک آپ سے پہلے من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا، ان سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، آپ کو اب بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب پچھلی اقوام کا ذکر ہوا ہے کہ پچھلی جو اقوام تھیں انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر جب ان کے پاس آتے تھے تو ان کو جھٹلا دیتے تھے، اور ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتی تھی، اور جب وہ معجزات کو دیکھ کر وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جاتا تھا۔ اور پھر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے اور ان کفار کو بتایا گیا ہے کہ تم تو ان کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں پہنچتے۔ جو پچھلی قومیں تھیں، پچھلی امتیں جو تھیں، وہ مال میں، دولت میں، قوت اور شان و شوکت میں، طاقت میں اور عمر میں تم سے تو کہیں بڑھ کر تھیں۔ جب وہ ہلاک ہو گئے تو تم کیا چیز ہو، تمہیں ہلاک کرنا کون سا مشکل کام ہے، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ تو اس طرح کفار مکہ کو ڈرایا گیا اور ان کو نصیحت کی گئی کہ تم باز آ جاؤ
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ تو فرمایا وَكَذَّبَ، اور تکذیب کی، الَّذِينَ، ان لوگوں نے، کہ کون سے لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی پچھلی قوموں نے تکذیب کی اپنے اپنے پیغمبروں کی، اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات وہ لے کر آتے تھے ان کی تکذیب کرتے تھے وہ۔ وَمَا بَلَغُوا، اور نہیں پہنچے وہ، یعنی یہ کفار مکہ، یہاں پہ جو اشارہ کس کی طرف ہے؟ کفار مکہ کی طرف ہے۔ تو بلغ یبلغ ہوتا ہے پہنچنا، تو بلغوا فعل مضارع ہے، فعل ماضی ہے۔ فرمایا وما بلغوا، اور نہیں یہ پہنچے، یعنی یہ کفار مکہ، معشارہ، 10واں حصہ، 1/10، 1/10، یعنی 10واں حصے کو بھی یہ نہیں پہنچے، ما وہ آتیناہم، جو دیا تھا ہم نے ان کو، یعنی پچھلی امتوں کو، پچھلی امتوں کو جو ہم نے، جو وہ مال، طاقت، دولت، شان و شوکت، اور جو ان کی لمبی لمبی جو عمریں تھیں، لمبے لمبے ان کے جو قد تھے، ان کی قوت تھی، ان کی جو طاقت تھی، ان تک تو وما بلغوا معشار ما آتیناہم، ان کو جو ہم نے دیا تھا، ما آتیناہم سے مراد پچھلی، یہ اشارہ جو ہے پچھلی امتوں کی طرف ہے، کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ تو اب پچھلی امتوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوا، پس انہوں نے جھٹلایا، رسولی، میرے رسولوں کو، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، فَكَيْفَ، پس کیسا تھا، فَكَيْفَ، پس کیسا، کانا تھا، نکیر، میرا عذاب، میرا عقاب، میری سزا۔ تو نکیر اصل میں نکیری تھا، میری نکیر، تو یا کو یہاں پہ کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا، تو اس کی جگہ را پہ زیر لگا دی گئی۔ کفار کو غور و فکر کرنے کی دعوت، نصیحت کی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ والعیاذ باللہ مجنون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اور پھر اس حقیقت کا بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجرت طلب نہیں کرتے، اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے وہ بالکل سچی، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ آیت 46، اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجئے انما اعظکم، میں تو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ، ایک ہی چیز کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اے کفار مکہ، میں تو تمہیں صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں۔ کیا وہ نصیحت ہے؟ فرمایا ان، یہ کہ تقوم، تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، مثنا، دو دو، و فرادا، اور ایک ایک، و فرادا، اور ایک ایک کر کے، ثم، پھر تتفکرو، تم غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، اللہ نے فرمایا کہ ما بصاحبکم، تمہارا جو ساتھی ہے، جو صاحب ہے، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، تمہارا یہ جو ساتھی ہے اے کفار مکہ، یہ جو تمہارا ساتھی ہے، اس میں جنون کی کون سی چیز ہے؟ تم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جنون کا دعویٰ کرتے ہو، الزام لگاتے ہو، مجنون ہونے کا الزام لگاتے ہو، تو تم ذرا دو دو مل کے یا اکیلے اکیلے ہو کر، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو کہ تمہارا یہ جو صاحب ہے، تمہارا یہ جو ساتھی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم غور و فکر کرو کہ ضد اور انانیت کو بالکل چھوڑ دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے ہے کہ تم خود ان کو جو ہے صادق اور امین کہتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق اور امین بنایا، تو جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں یہ واضح ہو جائے گا تم پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح دعوت دی، اور ساتھ فرمایا ان ہوا الا نذیر لکم، ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر نذیر لکم، تمہارے لیے نذیر ہیں، تمہارے لیے ڈرانے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، ایک سخت عذاب سے پہلے، یعنی سخت عذاب آنے والا ہے تم پہ، ایک دردناک عذاب، شدید سخت عذاب تم پر آنے والا ہے اگر تم نے ایمان نہ لایا، تو اس سخت عذاب سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے لیے نذیر ہیں، تمہارے لیے تو ڈرانے والے ہیں، اور تم ہو کہ ان پر نعوذ باللہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہو،
اور توہین کرتے ہو۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، آیت نمبر 47، اللہ نے فرمایا کل کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، جو بھی سوال کیا ہے میں نے تم سے، من اجرین، کسی بھی مزدوری کا، کسی بھی اجر مزدوری کا، بدلے کا، فہو لکم، تو پس وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی اگر میں تم سے کسی بدلے کا میں سوال اگر کرتا ہوں تو وہ جو مزدوری ہے وہ تمہارے لیے ہے، تم ہی اس کو لے لو۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو اسلام کی طرف میں جو تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، تو میں اس پر تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی اجرت کا میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ میں کسی بھی قسم کی اجرت اور مزدوری کا اس پہ تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ میرا جو اجر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، میری جو اجرت ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ میری تو جو دعوت ہے وہ محض تمہاری خیر خواہی کے لیے ہے، کہ میں اگر تم سے کوئی اجرت اگر مانگی تو وہ تمہاری ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، وہ گواہ ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی کا کامل اظہار ہے۔ فرمایا ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا علی اللہ، مگر اللہ تعالیٰ پر، وہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے جی، گواہ ہے۔ کل کہہ دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق کی، یقذف ڈالتا ہے، بالحق کی، دل میں حق، میرا رب تو دل میں حق بات ڈالتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے میرا جو رب ہے وہ وحی کے ذریعے اپنے جو چنے ہوئے بندے ہیں، جو اپنے رسول ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ حق ڈالتا ہے، اور اسی طرح اسی اللہ تعالیٰ نے ہی وحی کے ذریعے میرے دل کے اندر بھی حق کا القاء کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کا القاء کرتا ہے، اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر پھینک مارتا ہے۔ اصل میں دیکھیے قذف یقذف کا ایک مطلب ہوتا ہے پھینکنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مطلب جو ہم نے بیان کیا وہ کیا ہے، القاء کرنا، ڈالنا کسی چیز کا۔ تو اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ دل کے اندر حق بات کو القاء کرتا ہے، حق بات کو ڈالتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرا جو رب ہے وہ حق کو باطل پر پھینک مارتا ہے، میرا رب حق کو باطل پر کیا کرتا ہے، اس کو پھینک مارتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حق ہے اس باطل کا دماغ کچل دیتا ہے، اور وہ باطل بالکل جو ہے وہ ضائع ہونے والا اور مٹنے والا ہو جاتا ہے۔ علام الغیوب، کہ میرا تو رب وہ ہے کہ جو غیوب ہیں، جو غیب ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو خوب جاننے والا ہے۔ تو تیسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 434 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، اور اس میں جو آیات ہیں وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 49 سے لے کر 54 تک، اور پھر اسی طرح سورہ فاطر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 سے لے کر انشاءاللہ ہم 3 تک پڑھیں گے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 49 کی طرف ہم آتے ہیں، قل جاء الحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حق تو جو ہے وہ آ چکا ہے۔ حق سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو نازل کیا۔ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ، وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ، اور جو باطل ہے وہ پہلے بھی کچھ نہ کر سکا، وَمَا يُعِيدُ، اور نہ ہی آئندہ کچھ کر سکے گا۔ باطل جو ہے نہ پہلے کچھ کر سکا اور نہ ہی آئندہ کچھ کر سکے گا۔ اور باطل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے وہ آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ آ چکا ہے، اور اب اس سے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی اور جب اسلام آیا اور جب حق آ چکا تو باطل جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اب وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا
مکہ کو فتح کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور چاروں طرف کعبہ کے اندر چاروں طرف بت نصب کیے ہوئے تھے مشرکین نے، اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو کمان تھی اس کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے تھے، ان کو گراتے جاتے تھے، اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے، اور ساتھ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے وہ پڑھتے جاتے تھے. اور وہ آیت کون سی ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور دوسری آیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے جاتے تھے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. جی اگلی آیت نمبر 50. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجیے، ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوا، فانما اضل علی نفسی، فانما اضل تو میں گمراہ ہوں گا، علی نفسی اپنی جان ہی پر. یعنی اگر میں گمراہ ہوں تو یہ جو گمراہی ہے اس کا جو وبال ہے وہ کس پہ ہوگا؟ وہ میری جان پر ہی ہوگا. یعنی اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے بتوں کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا ہوں، جیسے تمہارا خیال ہے، تمہارا زعم ہے، تو اس گمراہی کا وبال تو مجھ پر ہی پڑے گا، اس کی ذمہ داری جو ہے تم پر تو نہیں آئے گی. اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، جیسا کہ یہ ایک حقیقت ہے، تو یہ جو ہدایت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس وحی کی وجہ سے ہے کہ جو وحی اللہ رب العالمین نے میری طرف کی ہے. جیسے اللہ نے آگے فرمایا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، فَبِمَا يُوحِي تو اس کی وجہ سے کہ جو یوحی وہی بیچتا ہے، الیہ میری طرف، ربی میرا رب. اگر میں ہدایت والا ہوں، جو کہ ایک حقیقت ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، تو یہ جو ہدایت مجھے ملی ہے اس کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ کیا ہے؟ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرا رب میری طرف وہی بیچتا ہے، وہی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے. اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، قریب، اور وہ بڑا ہی قریب ہے. قیامت کے دن جو کفار ہیں ان کی گھبراہٹ، اس کی منظر کشی، کیا وہ منظر ہوگا کہ جب قیامت کے دن جو کفار ہیں وہ گھبراہٹ کے اندر ہوں گے، وہ شدید خوف کے اندر ہوں گے. اس طرح کفار کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ایمان لانے کی تمنا کریں گے لیکن ان کا ایمان لانا ان سے بالکل بھی کسی بھی طرح قبول نہیں کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ دیکھیں، کاش آپ دیکھیں، اذ فزعوا، کہ جب وہ گھبرا جائیں گے، یعنی کفار یہ جب گھبرا جائیں گے، فلا فوتا، پس بچ نکلنے کی کوئی صورت ان کے لیے نہیں ہوگی. یہ جو کفار ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور ان کے بچ نکلنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی. وَأُخِذُوا، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے. یہ کفار قریب کی جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے، یعنی اس طرح پکڑ لیے جائیں گے کہ گویا ان کا جو پکڑنے والا ہے ان کے قریب ہی کھڑا ہے. جو یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فوراً جو ہے وہ پکڑ لیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم حق کا اتباع کریں اور قرآن و سنت کی اتباع کریں، اور کفار اور مشرکین کا یہ جو انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کے جو حالات ہیں، جو احوال ہیں، قیامت کے دن جو معاملات ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر ہمیں پہلے ہی دے دی ہے. تو ہم ان سے سبق حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ہے ہدایت کا حاصل کرنا، ہدایت کا پانا، کہ ہم ہدایت حاصل کریں، ہم ہدایت پائیں، ہم سیدھی راہ پر ہم چلنے والے بن جائیں، اور پھر ہم نصیحت کر کے اپنے اندر اصلاح لائیں اور اپنے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کریں، اور یہ جو مشرکین ہیں اور کفار ہیں ان کے انجام سے ہم بھی کیا کریں؟ ہم بھی ڈر جائیں. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کہیں گے تو ہم تو ایمان لے آئے، حالانکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. موت
کے آنے سے پہلے پہلے کا جو ایمان ہے، جو توبہ ہے، وہ قابل قبول ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وقالوا، اور وہ کہیں گے آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے، حق پر ایمان لے آئے، وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اللہ نے فرمایا اور ان کے لیے دور جگہ سے، یعنی ان کفار کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کر لینا کیسے ممکن ہے؟ وَأَنَّ، اور کیسے ہے، لہم، ان کے لیے، التناوش، تناوش کہتے ہیں حاصل کرنا، یعنی ایمان کو حاصل کرنا، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، دور مکان جگہ، بعید دور، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دور کی جگہ سے ان کا ایمان کو حاصل کرنا یہ کیسے ان کے لیے ممکن ہوگا؟ یعنی اب ایمان ان کے ہاتھ کیسے آ سکتا ہے؟ ایمان لانے کا جو مقام تھا وہ تو دنیا تھی، ایمان لانے کا مقام کیا تھا؟ دنیا تھی، اور وہ بھی موت سے پہلے پہلے۔ دنیا میں تو وہ ایمان نہیں لائے، موت ان پہ طاری ہو گئی، تو اب جو دنیا وہ دور ہے اس کی طرف پلٹنا بھی ممکن نہیں ہے، دنیا کے اندر واپس پلٹنا بھی وہ ممکن نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایمان اور توبہ کا جو وقت ہے وہ سکرات الموت، موت کی جو سکرات ہیں، موت کی جو نشانیاں ہیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے ہے۔ اور جب ایک انسان موت کے وقت عذاب کا مشاہدہ کر لیتا ہے، جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، جب موت اور اس پر طاری ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کا ایمان لانا، یہ توبہ کرنا، وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل، اللہ نے فرمایا کہ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل، حالانکہ یقیناً، بلا شبہ، یقیناً وہ اس سے پہلے کیا کرتے رہے؟ کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ جو ہے وہ پھینکتے تھے بالغیبی، بغیر دیکھے نشانے پر جو ہے وہ پھینکتے رہتے تھے، من مکان بعید، دور جگہ سے، بہت دور جگہ سے بن دیکھے جو ہے وہ نشانے پر پھینکتے رہتے تھے۔ مراد کیا ہے کہ محض گمان اور اٹکل پچو اور قیاس سرائیاں کرتے تھے، دل کے اندر جو کچھ آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے، کبھی جو ہے جھوٹا کہتے، اور کبھی جو ہے شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کیا الزام لگاتے تھے، کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی قیامت کا انکار کرتے تھے، کبھی دوبارہ جو ہے زندہ ہونے کو جو ہے اس پہ وہ ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ مراد ہے وہ یقذفون بالغیب من مکان بعید، کہ وہ بہت دور جگہ سے بغیر دیکھے نشانے پر جو ہے وہ پھینکتے رہتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو دل میں ان کے آتا وہ کہتے تھے، اور قرآن اور حدیث اور اس طرح جو ایمانیات ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس طرح قیامت کے دن پر ایمان، تو یہ جو اسلام کے جو بنیادی قائد ہیں ان کا وہ انکار کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ، اب کیا ہوگا کہ ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان کہ جن کی وہ خواہش کریں گے، رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ کیا ڈال دی جائے گی؟ رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ فرمایا وحیلہ، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ رکاوٹ، حیلہ دیکھیے فعل ماضی ہے اور پیسیو وائس ہے، حالہ یحولو سے، اسی سے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حائل ہو جانا، یعنی رکاوٹ بن جانا، تو اسی سے یہ لفظ ہے حیلہ، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی بینہم، ان کے درمیان، ان کفار کے درمیان، و بین ما، اس چیز کے درمیان کہ جو یشتہون، جس چیز کا وہ اشتہا کریں گے، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے۔ یشتہون، اشتہا، یشتہی سے فعل مضارع ہے، اسی سے ہم جو لفظ شہوت اسی سے ہے۔ تو یشتہون، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے، تو جس چیز کی خواہش وہ کریں گے اس چیز کے درمیان اور ان کے درمیان کیا ہے جی؟ رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ تو کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وہ خواہش کریں گے؟ مثلاً دوبارہ دنیا کے اندر پلٹنا اور ایمان لانا، کہ کاش ہمیں دنیا کے اندر واپس پلٹا دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے اور ہم ایمان لے آئے، تو اس چیز کی وہ خواہش کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکے گا، بلکہ ان کے اور اس خواہش کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، وہ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں پلٹائے جائیں گے، نہیں جو ہے وہ بھیجے جائیں گے۔ اسی طرح وہ کیا خواہش کریں گے کہ کاش عذاب سے کیا ہو جائے، چھٹکارا مل جائے، یہ ان کی خواہش ہوگی۔ تو اس خواہش اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔
اور یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی بلکہ عذاب کے اندر ان کو جانا پڑے گا، عذاب ان کو جھیلنا پڑے گا۔ فرمایا کما فعل، جیسے کیا گیا باشیاءہم، ان جیسے لوگوں کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، ان جیسے جو لوگ تھے اسی طرح جو ہے ان جیسے جو لوگ پہلے گزر چکے تھے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا کہ وہ بھی ایمان نہیں لائے اور وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ خواہش کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ تھے، یعنی ان جیسے جو کفار جو ایمان نہیں لائے اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے، تو وہ بھی بڑے شک میں تھے۔ کیسا شک تھا؟ مریب، اضطراب میں ڈالنے والا، بے چین کرنے والا ان کا جو شک تھا، اس کے اندر وہ پڑے رہے اور وہ ایمان نہیں لائے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سورہ سبا کا اختتام ہوتا ہے۔ اب سورہ فاطر کی طرف ہم آتے ہیں۔ سورہ فاطر کا تعارف، نام اور وجہ تسمیہ۔ سورہ فاطر جو مکی صورت ہے یہ، اور اس کی آیت کی تعداد 45 ہے، اور صورت کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس کے جو موضوعات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ آیت نمبر 1 اور 2 میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 3 سے 10 تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، دنیا اور شیطان سے بچنا، کفار کی سزا اور مومنین کی جزا کا ذکر ہے، اور ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 11 سے 18 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندوں پر اس کی نعمتوں پر جو دلائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین کے معبودوں کی کمزوری کا بیان ہے۔ پھر اس بات کی یاد دہانی کہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے در کے فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، اور کسی سے دوسروں کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اپنے گناہوں کے بارے میں اس کا سوال ہوگا۔ آیت نمبر 19 تا 28 میں مثال کے ساتھ مومن اور کافر کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو ڈرانا ہے، آسانی پیدا کرنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر مزید جو دلائل ہیں ان کا بیان ہے۔ آیت نمبر 29 سے 40 میں قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی تلاوت کا اجر اور ثواب، قرآن مجید پر عمل کرنے کے لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں، ان کا ذکر ہے۔ ان 3 قسموں کا پہلی قسم کون سی ہے؟ کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ دوسری قسم مقتصدین ہیں، مقتصد، درمیانے درجے کے۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر آخرت میں ان کی جزا اور کفار کی سزا کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 41 سے 45 میں مشرکین کی نشاندہی کی گئی ہے، اور مشرکین اور ان کے معبودوں کی کمزوری، اور پھر اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ فاطر ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کی گئی ہے، الحمدللہ سے کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، ہی ساری کی ساری جو تعریفات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ ہر قسم کی جو حمد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ساری کی ساری جو تعریفیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ فاطر السماوات، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ جاعل، بنانے والا، الملائکۃ، فرشتوں کو، رسلاً، اپنے رسول، رسول کی جمع ہے، قاصد، پیغام رساں، جو پیغام پہنچانے والے ہیں، یعنی جو پیغمبروں کی طرف جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ لانے والے تھے۔ اولی اجنحۃ، اب یہاں فرشتوں کی صفات کا بیان ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ پروں والے ہیں، مثنا، 2 وثلاث، اور 3 ورباع، اور 4، یعنی بعض جو فرشتے ہیں ان کے 2 پر ہیں، بازو ہیں ان کے، وثلاث، اور بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 4 ہیں۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، شکل میں دیکھا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم مخلوق ہیں یہ فرشتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو مخلوق ہے اس کی جو خلقت ہے اس میں جو چاہتا ہے وہ اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خلقت میں
جو چاہتا ہے وہ اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پہ رحمت کرے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بند کر دے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھول نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، ما یفتح اللہ، جو اللہ تعالیٰ کھول دے للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت میں سے، فلا ممسک، پس کوئی بھی نہیں ہے بند کرنے والا، لہا، اس کو، اس رحمت کو۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بھی بند نہیں کرنے والا، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا وما یمسک، اور جو اللہ تعالیٰ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدی، تو اس کو کوئی بھی کھولنے والا نہیں ہے اس کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا جو ہے وہ زبردست ہے، بڑا غالب ہے سب پر، اور کمال حکمت والا ہے۔ تو رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بندوں کو، جس پہ اللہ تعالیٰ چاہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ چاہے اپنی یہ نعمتیں عطا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے تو وہ روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ جس کو روکنا چاہے کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ جیسے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ جسے تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے تو دے دے، جسے تو عطا کر دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک لے جس سے اس کو کوئی عطا نہیں کرنے والا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو عطا فرماتا ہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ تعالیٰ چھین لے، جس سے اللہ تعالیٰ روک لے، اس سے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو احسان ہیں، ان کو بھول نہ جاؤ، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو، علیکم، جو اللہ کی نعمت، جو اللہ تعالیٰ کے احسان تم پر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور ناقدری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کہ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، آسمان اور زمین سے کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہیں کوئی رزق دینے والا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کائنات کو چلانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خالق اور مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں بھی خیر کے خزانے نہیں ہیں۔ خیر اگر ہے، خیر کے جو خزانے ہیں، رزق کے جو خزانے ہیں، وہ صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اور فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، الا ہو، مگر وہ، فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ تؤفکون یہ فعل مضارع ہے، لیکن فعل مضارع کا پیسو وائس ہے، تم کہاں بہکائے جاتے ہو، یعنی تمہیں یہ دھوکہ کہاں سے لگتا ہے کہ تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جب ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن بندگی اور جو تابعداری ہے تم دوسروں کی کرتے ہو۔ یعنی جب ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، یہ جو سانس ہماری جاری ہے، اور انسان کے جسم کا ایک ایک جو عضو ہے، ایک ایک جو حصہ ہے، وہ دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا،
جب دوسروں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، کچھ بنایا ہی نہیں ہے، جب دوسرے اللہ کے علاوہ کچھ دے ہی نہیں سکتے، کچھ عطا ہی نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ دہانی کرا رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ تذکیر کر رہے ہیں کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جاتے ہو، تمہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے، شیطان تمہیں کیوں جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، تم اس کے دھوکے کے اندر آ جاتے ہو۔ اگلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر 435 ہے اور پارہ نمبر 22 ہے، اور اس صفحے میں جو آیات ہیں ان کی تعداد 4 سے لے کر 11 تک ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اور اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور اس کے آگے جو مزید جو موضوعات ہیں اس کے اندر تقسیم کیا گیا۔ پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اگر یہ آپ کی کیا کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، فقط کذبت رسل من قبلک، تو یقیناً تکذیب کی گئی ہے رسولوں کی آپ سے پہلے بھی، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کے سارے جو امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جانے والے ہیں، سارے کے سارے جو امور ہیں وہ کس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو اس میں تسلی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ جھٹلاتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی تو جھٹلایا گیا تھا، اور پھر یہ جائیں گے کہاں؟ وإلی اللہ ترجع الامور، سارے کے سارے جو امور ہیں، جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 5 میں یہ بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی کا جو دھوکہ ہے اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی طرح جو شیطان ہے وہ بھی دھوکے باز ہے، تو اس کے دھوکے سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، ان بے شک وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، حق وہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو اے لوگو جان لو، دنیا کی جو زندگی ہے وہ تمہیں ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈال لے، دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں کسی بھی طرح کے دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم، اور نہ ہی تمہیں جو ہے دھوکے میں ڈالے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الغرور، دھوکہ باز۔ تو غرور کون ہے یہاں پہ؟ دھوکہ باز کون ہے؟ شیطان ہے، یعنی شیطان جو بڑا ہی دھوکہ دینے والا ہے، دغا باز ہے، یہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تمہیں دھوکہ مت دے۔ تو کتنا واضح اللہ رب العالمین نے ہمیں فرما دیا ہے، بتا دیا ہے اور نصیحت کر دی ہے، سب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی ہے کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو شہوات ہیں، دنیا کے جو ملذات ہیں، جو لذات ہیں، اور اسی طرح دنیا کی چند دن کی یہ زندگی ہے، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال لے، کہیں تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس تم اس کو بھی دشمن ہی سمجھو اپنا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، اس کو دشمن سمجھو۔ سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ انسان کا وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عدو مبین فرمایا کہ کھلم کھلا دشمن ہے انسان کا۔ اچھا، شیطان کیا کرتا ہے؟ فرمایا انما یدعو حزبہ، شیطان بلاتا ہے اپنے حزب کو، اپنی جماعت کو، شیطان اپنی جماعت کو بلاتا ہے، کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ گمراہی کی طرف بلاتا ہے، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، یعنی شیطان کی جماعت کے لوگ تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ تو شیطان کی جو پیروی کرے گا تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ شیطان تو برائی کی دعوت دیتا ہے، شیطان برے کام کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، تو پھر انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ پہلے وسوسہ آتا ہے،
پھر انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرتا ہے اس پہ. تو جو ہی شیطان کا وسوسہ دل کے اندر آئے تو انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے کہ اے اللہ اس کام سے، اس گناہ سے اللہ مجھے بچا لے جس کی طرف شیطان مجھے بلا رہا ہے. لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان چاہتا ہے کہ تاکہ اس کی پیروی کرنے والے کدھر جائیں؟ جہنم کی آگ میں جائیں. الذین کفروا لہم عذاب شدید، یہاں پہ کفار ان کی سزا کا بیان ہے کہ جو کفار ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کی جو سزا ہے وہ کیا ہے کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے. الذین، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، لہم ان کے لیے ہے عذاب، عذاب، وہ عذاب کیسے؟ شدید، بڑا ہی سخت ہے. اب ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ان کے اجر کا بیان ہے کہ ان کے لیے کیا ہے. فرمایا والذین، اور وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. ایمان لانے والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس چیز کا وعدہ ہے؟ مغفرت کا وعدہ ہے، بخشش کا وعدہ ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے آیت نمبر 8 میں، اور وہ کیا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے، جو ہدایت پہ ہے، ایک وہ انسان ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پہ ہے. اور ایک وہ انسان ہے کہ جس کے لیے اس کا جو عمل ہے، برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا، اور وہ اپنے برے عمل کو بڑا ہی اچھا سمجھتا ہے اور اس برے عمل کو وہ کر گزرتا ہے، یعنی برے اعمال کرتا ہے، گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے، گناہوں والی زندگی ہے اس کی. اب شیطان نے کیا کیا کہ اس کے جو گناہ ہیں، اس کے جو برے اعمال ہیں، شیطان نے اس کے برے اعمال اور اس کے گناہوں کے اس کے لیے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا، بڑا ہی خوشنما بنا کر اس کے سامنے پیش کیا، اور وہ گناہ کو کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ انسان ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے. کہ یہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے، شیطان اس کے اعمال اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے اور وہ شیطان کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے. نہیں، یہ دونوں انسان برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 8 میں، افمن، کیا پس وہ شخص کہ جو زینا، مزین کر دیا گیا، لہو اس کے لیے، سوء عمل ہی، اس کا برا عمل، اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دی گئی، یعنی شیطان کی طرف سے شیطان نے اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دی. وہ کون سے برے اعمال ہیں؟ مثلا معاصی، گناہ، کفر، شرک، غیر اللہ کی عبادت، فواحش، برائیوں کا ارتکاب، بدکاریوں کا ارتکاب، یہ سارے کے سارے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے. پس رآ، دیکھا اس نے، اس کو، یعنی اپنے اس برے عمل کو، حسناً، حسن، اچھا. دیکھیے فرآہ، یہ 3 الفاظ ہیں، اس کے اندر کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ. فا علیحدہ ہے، رآ علیحدہ، اور ضمیری علیحدہ. پس رآ فعل ماضی، اس نے دیکھا، اس کو، یعنی اپنے برے عمل کو، سوء عمل ہی، اپنے برے عمل کو. کیسا دیکھا؟ کیسا خیال کیا؟ کیسا گمان کرتا ہے شیطان اس کے لیے اس کا برا عمل کیسا پیش کرتا ہے؟ حسناً، بڑا ہی حسن، اچھا، خوبصورت بنا کر. فإن اللہ، پس اللہ تعالیٰ، یضل، گمراہ کر دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ویہدی، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تحت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظلم کر کے کسی کو گمراہ کر دے، ظلمن نہیں. جو گمراہی کا مستحق ہوتا ہے، جو گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کی طرف نہیں آتا، جو ہدایت سنتا ہے، جو ہدایت کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، حق بات دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو
جس طرح وہ چاہتا ہے مڑنا چاہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو موڑ دیتے ہیں. جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ پھرتا ہے ہم بھی اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، فَلَا تَذْهَبْ، پس نہ جائے، نفسُکَ آپ کی جان، علیہم ان پر، حسرات حسرتوں کی وجہ سے، پس نہ جاتی رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفسُکَ آپ کی جان، نفس جان کو کہتے ہیں، کا آپ کی، علیہم ان پر، ان کفار پر، حسرات حسرتوں کی وجہ سے. یہ وہی مضمون ہے جو پہلے بھی بیان ہوا ہے کئی دفعہ. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم کھا کھا کر اپنی جان کو ان کی وجہ سے کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں کہ یہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی شدید فکر لاحق ہوتی تھی کہ یہ جو کفار ہیں یہ کسی بھی طریقے سے یہ ہدایت پہ آ جائیں، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غم میں گلتے رہتے تھے، غم کھاتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما یصنعون، ان کے کرتوتوں کو، ان کے کاموں کو جو وہ کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 9 میں، کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بیچتے ہیں، پھر جو ہے وہ ہوائیں بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جس رخ کو چاہتے ہیں اس کا، ان ہواؤں کا رخ پھیر دیتے ہیں، وہ بادل اس طرف چلے جاتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے. فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ الذی، کہ جو ارسلا، کہ جس نے بھیجی، الریاح ہوائیں، فتثیر، پس وہ جو ہوائیں ہیں، فتثیر، پھر وہ اٹھاتی ہیں، سحابن، بادل کو، فسقناہ، پس سقنا، ہم چلا کر لے جاتے ہیں، ہو اس کو، اس بادل کو، فسقناہ، 3 الفاظ ہیں دیکھیں، فا علیحدہ ہے، سقنا فعل ماضی ہے، ساقہ یسوق سے ہانک کر لے کر جانا، چلا کر لے کر جانا. اسی سے عربی میں سائق ہے، ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں سائق. فسقناہ، پس ہم چلا کر لے کے جاتے ہیں، چلا لے جاتے ہیں، ہانک کر لے جاتے ہیں، ہو اس کو، اس بادل کو، الی بلد، ایک شہر کی طرف، میتین، جو مردہ ہے، مردہ شہر کی طرف ہم اس کو لے جاتے ہیں. مراد یہ کہ خشک زمین جو ہوتی ہے اس کی طرف ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. فأحیینا، پس ہم زندہ کرتے ہیں، بہی، اس کے ساتھ، الارض، زمین کو. زندہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے، اس کو ہم شاداب کر دیتے ہیں جب بارش برستی ہے، بعد موتی ہے، اس کی موت کے بعد. یعنی زمین خشک تھی، اب بارش ہوتی ہے، زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ قیامت کے برحق ہونے کی دلیل دی ہے. کذالک النشور، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح نشور ہوگا، اسی طرح دوبارہ تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، اسی طرح جی اٹھنا ہوگا، نشور ہوگا اسی طرح. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری جو عزت ہے وہ کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. فرمایا من کانا، جو ہے، یرید چاہتا ہے، العزت عزت کو، تو وہ جان لے کہ فللہ، پس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، العزت، عزت، جمیعا، ساری کی ساری. یعنی جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر کسی کو عزت چاہیے تو وہ 2 کام کرے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے. یہ نہیں ہے کہ کفار و مشرکین کی ہاں میں ہاں ملانے میں کوئی عزت ہے، یا ان کے پیچھے بھاگنے میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے پیچھے بھاگنے میں. جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگ، ان کے پیچھے چلنے میں کوئی سمجھے کہ مجھے عزت حاصل ہو جائے گی. کفار اور منافقین جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ کفار کی ہاں میں ملائیں، ہاں ان کی ہاں میں ملائیں، ان کے پیچھے چلیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں دنیا کے اندر کوئی عزت مل جائے گی. تو اس کا رد کیا گیا کہ جو بھی عزت چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بس اطاعت شروع کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری شروع کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دے، چاہے اس کی مالی حالت کیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عزت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین پہ رد کیا ہے، ان کے بارے میں فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ منافقین کفار کے ہاں عزت چاہتے ہیں؟ تو فرمایا فإن العزة للہ جمیع،
کہ ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ، اسی کی طرف، نہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، یصعد چڑھتے ہیں، الکلم الطیب پاکیزہ بات، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات جو ہے وہ چڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جاتی ہے ہر پاکیزہ بات۔ الکلم الطیب پاکیزہ بات، الکلم الطیب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحمید، قرآن کی تلاوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، تو یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یصعد، صعود، چڑھنا، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے، یا مراد یہ ہے کہ فرشتے انہیں لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی جزا دے۔ اور فرمایا والعمل الصالح یرفع، اور نیک جو عمل ہے وہ اسے بلند کرتا ہے، نیک عمل کیا کرتا ہے؟ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ والعمل الصالح، اور نیک عمل، یرفع بلند کرتا ہے، ہو اس کو، تو ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ کیا ہے؟ الکلم الطیب، یعنی پاکیزہ بات کو وہ نیک عمل جو ہے وہ بلند کرتا ہے۔ عمل کا نیک ہونا الکلم الطیب کی قبولیت کے لیے شرط ہے، یعنی نیک اعمال بھی کیے جائیں۔ نیک عمل سے مراد کون سا عمل ہے؟ کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ پاکیزہ بات، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکیزہ بات ہے وہ عمل صالح کو بلند کرتی ہے، پاکیزہ بات عمل صالح کو بلند کرتی ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہوگا؟ کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، پاکیزہ بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہوگا، اور اس سے مراد کیا ہوگا؟ کہ ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر، لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی بھی جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل صالح ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، والعمل الصالح یرفع، تو یرفع میں جو فاعل ہے وہ اللہ ہے، ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ عمل صالح کو مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس کی جزا دیتا ہے۔ برائی مکر کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے، وہ لوگ کہ جو خفیہ تدبیر کرتے ہیں اہل ایمان کے بارے میں اور برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید فرمائی کہ ان کے لیے کیا ہے؟ شدید عذاب ہے۔ فرمایا والذین یمکرون، اور وہ لوگ کہ جو خفیہ تدبیر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کس چیز کی؟ السیئاتی، برائیوں کی، جو برائیاں کماتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے کیا؟ عذاب شدید ہے۔ تو کفار کیا سازشیں کرتے تھے؟ مثلا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی سازش، وہ بالاولیٰ یہاں پہ مراد ہے کہ جب انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیے جائے، یا ان کو قید کر دیے جائے، یا ان کو مکہ سے نکال دیا جائے، جلا وطن کیا جائے، تو یہ بھی ان کی سازش، یہ سب سے پہلے اس میں آتی ہے۔ اور اسی طرح کفر و شرک، یہ بھی مراد ہے یہاں، یمکرون السیئات۔ اسی طرح جو ہے ریاکاری، یہ بھی مراد ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں کہ جو برے اعمال کرتے ہیں اور برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور پھر ان کی جو چال بازی ہے، ان کا یہ جو مکر و فریب ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی جو چال ہے، ان کے جو مکر ہے، یہی برباد ہونے والا ہے۔ ان کی سازش اور ان کی چال ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا وہ مکر اولئک، ان لوگوں کا جو مکر ہے، ہوا یبور، وہی جو ہے وہ برباد ہونے والا ہے، اس کو کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا۔ واللہ خلقکم من تراب، یہاں انسان کی تخلیق کے مراحل کا بیان ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، یعنی مراد یہ کیا ہے کہ تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، مراد یہ کہ جو نسل انسانی ہے وہ نطفے سے چلائی، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں اس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جوڑے جوڑے، مرد اور عورت کی صورت میں بنا دیا۔ وما تحمل من انثی، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی بھی مادہ، کوئی بھی جو مادہ ہے وہ حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع، اور نہ ہی وہ اس کا حمل وضع ہوتا ہے، نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، الا بعلم، مگر اس کے علم سے، نہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زبردست ہے، اتنا ایکوریٹ ہے کہ کوئی بھی مادہ اگر حاملہ ہو یا اس کا جب وہ بچہ جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو پورا علم ہوتا ہے۔ اور فرمایا وما یعمر من معمر، وما یعمر، اور نہیں بڑھائی جاتی عمر
مین معمر، کسی بڑی عمر والے کی، کسی عمر پانے والے شخص کی، یعنی کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جاتا ہے، ولا ينقص من عمره، اور نہ ہی اس کی عمر میں سے کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہیں، الا فی کتاب، یہ ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں درج ہیں۔ مراد یہ ہے کہ عمر کا کم ہونا اور عمر کا زیادہ ہونا، نہیں کسی کی عمر کم ہوتی ہے، کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ پہلے سے ہی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے درج کر دی ہیں، لکھ دی ہیں۔ اور اسی طرح عمر کے بڑھنے کے اسباب بھی ہیں، مثلا جو صلہ رحمی کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اس کی عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جو انسان گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ہے، تو اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیر، بڑا ہی آسان ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ پہ بڑی آسان ہے۔ مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ پہ کیا چیز آسان ہے؟ یعنی تمہارا پیدا کرنا، تمہارے سارے کے سارے حالات کا علم ہونا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، پھر اس کو لوح محفوظ کے اندر درج کر دینا، یہ سارے کے سارے اعمال، یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ پہ بڑے ہی آسان ہیں۔ آخری صفحہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، اور یہ جو مضمون ہے اس آیت کے اندر یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ دو سمندروں کا ذکر ہے، ایک جو سمندر ہے اس کا جو پانی وہ میٹھا ہوتا ہے، پیاس بجھانے والا ہوتا ہے، اور خوشگوار اس کا جو ہے وہ پینے میں بڑا خوشگوار ہوتا ہے، اس کا پانی آسانی سے گلے سے اتر جاتا ہے۔ اور دوسرا ایسا سمندر ہے کہ جس کا پانی جو ہے وہ نمکین ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے، انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ دو سمندر ہیں، دو دریا ہیں، لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے، ایک مضبوط اوٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر دونوں میں سے، ہر ایک میں سے، دونوں دریاؤں سمندروں میں سے تم جو ہے تازہ جو ہے گوشت کھاتے ہو، اور زیورات بھی نکالتے ہو، جن زیورات کو تم جو ہے وہ پہنتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نشانی جو کشتیاں، ان کا ذکر ہے کہ کیسے وہ کشتیاں جو ہے سمندر میں، وہ سمندر کے پانی کو چیرتی ہوئی وہ جب وہ چلتی ہیں، اور سمندر کے اندر جو ہے ان کشتیوں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کا فضل تم تلاش کرتے ہو، تجارت کے ذریعے اور دوسرے معاملات کے ذریعے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یستوی البحرانی، کہ دو جو سمندر ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ تو بحران، بحرن کی تثنیہ مثنیٰ ہے، بحرن ایک سمندر اور بحران دو سمندر۔ تو بحر عربی زبان میں دریا کو بھی کہا جاتا ہے اور سمندر کو بھی کہا جاتا ہے، دونوں پر بولا جاتا ہے۔ فرمایا ھذا عذب، یہ جو ہے وہ میٹھا ہے، فرات، پیاس بجھانے والا ہے۔ یعنی ایک جو دریا ہے، سمندر ہے، اس کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ وہ میٹھا ہوتا ہے، بالکل پیاس بجھانے والا ہے۔ سائغ شرابو، سائغ خوشگوار ہے، شرابو اس کا پینا، یعنی پینے میں بڑا خوشگوار ہے اور حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا دریا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، اور یہ دوسرے قسم کا جو دریا ہے وہ کیسا ہے؟ وَهَذَا، اور یہ ملحن، نمکین ہے اس کا پانی، اجاجن، کڑوا پانی ہے اس کا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو میٹھے پانی کے جو دریا ہیں اس کی مثال کیسے ہے کہ جیسے جو ہیں جھیل ہے، جیسے دریا ہیں، یہ جو سارا جو پانی ہوتا ہے، پینے والا جو پانی ہوتا ہے یہ، تو یہ میٹھے پانی کے دریا ہیں، سمندر ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو نمکین پانی ہے، جو کڑوا پانی ہے، وہ اکثر جو بڑے سمندر ہیں ان میں ہوتا ہے، اس کا پانی ایسا ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ یہ پانی اگر نمکین نہ ہو تو یہ پڑا پڑا پانی یہ کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے، لیکن جو اس پانی کے اندر نمکیات کی جو مقدار ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بو پیدا نہیں ہوتی، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا یہ۔ تو فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، وَمِن كُلٍّ، ہر ایک میں سے، تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، طَرِيًّا تر و تازہ، وَتَسْتَخْرِجُونَ تم نکالتے ہو، حِلْيَةً زیورات، زینت کا سامان، تلبسونہا جن کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى اور تم دیکھتے ہو، الفلک کشتیوں کو، فیہ اس میں، یعنی سمندر میں، مواخر
کہ اس پانی کو، سمندر کے پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی اس کے فضل میں سے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل مراد کیا؟ رزق. کس صورت میں؟ تجارت کی صورت میں. سمندروں کے اندر جو تجارت کے مقصد سے جو کشتیاں چلتی ہیں، جو جہاز چلتے ہیں، اسی طرح اور جو مقاصد ہیں جن سے جو ہے مال حاصل کیا جاتا ہے، رزق حاصل کیا جاتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ہمیں ان نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مزید آیات کا بیان ہے کہ رات اور دن کی جو گردش ہے، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہوئے ہیں، اور ہر ایک جو ہے اپنے مدار میں جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور مسخر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہوا ہے. یولج اللیل فی النہار، یولج داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولج اور داخل کرتا ہے نہار دن کو، فی اللیل رات میں. وسخر اور اس نے مسخر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ ہی نے مسخر کیا ہے. کلن ہر ایک، یجری چلتا ہے، لاجل ایک وقت تک کے لیے، مسمى جو مقرر ہے، ایک مقرر وقت تک ہر ایک جو ہے وہ چلتا ہے اپنے اپنے مدار کے اندر. اور وہ مقرر وقت کون سا ہے؟ قیامت کا، کہ جب قیامت آئے گی تو ان کو ختم کر دیا جائے گا. ذالکم یہی ہے، اللہ تعالیٰ، ربکم جو تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کے لیے ساری ساری کیا ہے؟ بادشاہت ہے. اب معبودان باطلہ کی تحقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کتنے حقیر ہیں، کتنے کمزور ہیں، کہ وہ کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے، اس کے اوپر جو گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹی سی باریک سی سفید جلی ہوتی ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں. فرمایا والذین اور وہ لوگ کہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، ان معبودوں کو کہ جن کو تم پکارتے ہو حاجت روائی کے طور پہ، مدد کے لیے ان کی تم عبادت کرتے ہو، من دونی اس کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما یملکون وہ مالک نہیں ہے، من قطمیر کسی قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ایک تہ ہوتی ہے، ایک جھلی ہوتی ہے، سفید سی ہوتی ہے وہ، تو وہ جو باریک سی جو جھلی ہوتی ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں. پھر فرمایا اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں. ان تدعوہم اگر تم پکارو گے انہیں، یعنی اپنے ان معبودان باطلہ کو کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ سمتے ہو، اگر تم انہیں پکارو گے مثلا مصائب میں، مشکلات میں، اپنی حاجات کے لیے، تو لا یسمعوا دعاکم وہ تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے، تمہاری دعا کو وہ نہیں سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے. وہ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر بالفرض کیا وہ تمہاری پکار کو سن بھی لیں تو جو چیز تم ان سے مانگ رہے ہو وہ چیز تمہیں دنیا کی عطا بھی نہیں کر سکتے، وہ نہیں دے سکتے. وہ یوم القیامتی اور قیامت کے دن، یکفرون وہ کفر کریں گے، انکار کر دیں گے، بشرککم تمہارے شرک سے، یعنی قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بالکل انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم تو سنتے ہی نہیں تھے، ہم تو ان کی پکار سے غافل تھے، یہ تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے. یعنی قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے شرک کا، اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. جیسے پہلے بھی بیان ہوا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ عابد اور معبود ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اور یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، حاجت روائی کے لیے پکارنا، مشکلات اور مصائب کے اندر پکارنا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے پکارنا، یہ شرک ہے. اور فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ اور نہیں بتائے گا آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بتائے گا، مثل خبیر، خبیر کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح جو پوری خبر دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو خبیر ہے اس کی طرح کوئی صحیح خبر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں دے سکتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جن کو وہ پکارتے تھے وہ صرف پتھر کی وہ مورتیاں نہیں تھیں، وہ صرف پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ عاقل، یعنی وہ اشیاء تھیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ جن کو وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے تھے وہ صرف پتھر کی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کو بھی وہ پکارتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے کہ جو
غنی ہے، جو حمید ہے اور بڑی تعریف والا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، انتم تم ہو سب کے سب، الفقراء فقیر کی جمع فقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ، هو الغنی وہی ہے کہ جو لاپرواہ ہے، جو بے پرواہ ہے اپنی مخلوق سے، ہر چیز سے، الحمید جو بڑا تعریف والا ہے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم تو تمہیں لے جائے، ان تمہیں ہلاک کر دے، ویأتی اور لے آئے، بخلق جدید نئی مخلوق کو، بخلق جدید نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ چاہے تو نئی مخلوق کو لے آئے، تم سب کے سب کو لے جائے، تم سب کے سب کو ہلاک کر دے، نئی مخلوق ہوگی اور نیا عالم ہوگا، نئی ایک دنیا ہوگی، یا مراد یہ ہے کہ تمہیں فنا کر دے، نئی جو مخلوق ہوگی وہ تم سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوگی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی مشکل نہیں ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک انسان کا جو گناہ ہے اس کو خود اٹھانا پڑے گا، خود اس کی سزا اس کو جھیلنی پڑے گی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کسی کا ہو اور سزا کسی اور کو مل رہی ہو، ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن، ظلم نہیں ہے قیامت کے دن، عدل ہی عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ فرمایا ولا تزر، اور نہیں اٹھائے گی، نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازرتن کوئی بھی، وازرہ مراد کیا ہے، بوجھ اٹھانے والی جان، یعنی کوئی بھی نفس انسانی، کوئی بھی انسانی جان جو بوجھ اٹھانے والی ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی، وزر اخرى کسی دوسری جان کا بوجھ، یعنی ہر انسان اپنا بوجھ ہی اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ، اور اگر بلائے گی، مثقلۃ، مثقلہ سے مراد کیا ہے، لدی ہوئی، بوجھل، گناہوں سے لدی ہوئی اگر کوئی جان، یعنی کوئی نفس انسانی، یعنی انسان، الہم لہا اس کو اس بوجھ کے اٹھانے کی طرف، لا یحمل منہ شیء، تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، ولو کان ذا قربا، اگرچہ اس کو کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ مراد کیا ہے، مراد یہ ہے کہ اگر ایک انسان، اس پہ گناہوں کا اگر بوجھ ہوگا قیامت کے دن، اور وہ کسی کو کہے کہ بھئی میرے گناہ کا بوجھ تم اٹھا لو تاکہ میں جو ہے عذاب سے بچ جاؤں، میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، تو قریبی رشتہ دار بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تیار نہیں ہوگا، آمادہ نہیں ہوگا، دور والا تو دور کی بات ہے، اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنی ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایک جو ہے عمل کرنے کی بات ہے کہ ہم جو ہے گناہوں سے اجتناب کریں، کہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا کوئی اور بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کا بوجھ ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا، اس لیے ہم گناہوں سے بچیں۔ انما تنذر الذین یخشون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، وہی نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ ربہم یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، بن دیکھے، بغیر دیکھے، وہ اقام الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومن تزکا، اور جو بھی پاک صاف ہو جائے، یعنی جو گناہوں سے، شرک سے، کفر سے اور فواحش سے جو پاک ہوگا، فإنما يتزکى لنفسه، تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی وہ پاک ہوگا، اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہی ہوگا۔ اسی طرح جو گناہوں کے اندر ہوگا اس کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، اور جس کے اندر تزکیہ نفس ہوگا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا۔ پھر ہمیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ تو اچھا سیکھنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔